جہاں تک میں جانتا ہوں تم کبھی وقت پر نہیں آتے، جہاں تک میں جانتا ہوں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ شادی شدہ ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں as far as I know، as far as I know۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ as far as I know پلس کاما پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تم کبھی وقت پر نہیں آتے، as far as I know you have never come on time، as far as I know you have never come on time۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، as far as I know he has no objection، as far as I know he has no objection۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ شادی شدہ ہے، as far as I know he is married، as far as I know he is married۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا، as far as I know he can't do this، as far as I know he can't do this۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ تمہارا دوست ہے۔ میں کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہیں سکا، وہ کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہیں سکا، وہ بتانا تو چاہتا تھا پر بتا نہیں سکا، وہ لوگ رکنا تو چاہتے تھے پر رک نہیں سکے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کر نہ سکا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں couldn't۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس وانٹیڈ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس بٹ پلس couldn't۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ میں کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہیں سکا، I wanted to tell but couldn't۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا پر کہہ نہیں سکا، He wanted to eat but couldn't۔ وہ بتانا تو چاہتا تھا پر بتا نہیں سکا، He wanted to tell but couldn't۔ وہ لوگ رکنا تو چاہتے تھے پر رک نہیں سکے، They wanted to stay but couldn't۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کمنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ آنا تو چاہتا تھا پر آ نہیں سکا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جھگڑا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناٹک ہو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تناؤ ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں نہیں چاہتا کہ کوئی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں not want there to be any۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز۔ ڈو ڈز یہ سبجیکٹ کے مطابق یوز ہوتے ہیں۔ اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے یا پلورل نیم ہو تو پھر ڈو، اور اگر سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم ہو تو پھر ڈز یوز ہوتا ہے۔ پلس نوٹ پلس وانٹ دیئر ٹو بی اینی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جھگڑا ہو، I don't want there to be any fight، I don't want there to be any fight۔ ڈونٹ یہ ڈو ناٹ کا کنٹرکشن یعنی شارٹ فارم ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ناٹک ہو، He doesn't want there to be any drama، He doesn't want there to be any drama۔ doesn't یہ does not کا شارٹ فارم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی ہو، We don't want there to be any trouble، We don't want there to be any trouble۔
وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تناؤ ہو. He doesn't want there to be any tension. He doesn't want there to be any tension. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بحث ہو. یہ تو ان کا روز روز کا کام ہے. یہ تو تمہارا روز روز کا کام ہے. یہ تو ہمارا روز روز کا کام ہے. یہ تو اس کا روز روز کا کام ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں روز روز کا کام. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایوری ڈے اسٹوری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہز، ہر، دیئر، اٹس پلس ایوری ڈے اسٹوری. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. یہ تو ان کا روز روز کا کام ہے. It is their everyday story. It is their everyday story. یہ تو تمہارا روز روز کا کام ہے. It is your everyday story. It is your everyday story. یہ تو ہمارا روز روز کا کام ہے. It is our everyday story. It is our everyday story. یہ تو اس کا روز روز کا کام ہے. It is his everyday story. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ تو میرا روز روز کا کام ہے. اسے کرکٹ کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے. اسے پڑھنا سب سے زیادہ پسند ہے. ہمیں غریبوں کی مدد کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ پسند ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سب سے زیادہ پسند ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک دا موسٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس لائک. لائک ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس دا موسٹ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اسے کرکٹ کھیلنا سب سے زیادہ پسند ہے. He likes to play the cricket the most. He likes to play the cricket the most. اسے پڑھنا سب سے زیادہ پسند تھا. He liked to read the most. He liked to read the most. ہمیں غریبوں کی مدد کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. We like to help the poor the most. We like to help the poor the most. مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ پسند ہے. I like to spend time with my family the most. I like to spend time with my family the most. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے لکھنا سب سے زیادہ پسند ہے. میں پڑھائی سے تنگ آ گیا ہوں. میں اسے باتیں کر کے تنگ آ گیا ہوں. وہ پڑھاتے پڑھاتے تنگ آ گئی تھی. وہ تم سے باتیں کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تنگ آنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فیڈ اپ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر لرننگ دس ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus fed up plus with plus verb plus ing یا noun plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میں پڑھائی سے تنگ آ گیا ہوں. I am fed up with study. I am fed up with study. میں اسے باتیں کر کے تنگ آ گیا ہوں. I am fed up with talking to him. I am fed up with talking to him. وہ پڑھاتے پڑھاتے تنگ آ گئی تھی. She was fed up with teaching.
She was fed up with teaching. وہ تم سے بات کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا. He was fed up with talking to you. He was fed up with talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں بھی اس سے تنگ آ گیا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے دن ہو یا رات. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے میں صحیح ہوں یا غلط. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم یہاں آئے یا نہ آئے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے دن ہو یا رات. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر اٹ از ڈے اور نائٹ. It doesn't matter whether it is day or night. بالکل اسٹرکچر کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. It doesn't matter whether mean کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے it is day or night یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean دن ہو یا رات. Day mean دن اور night mean رات. Next example for better understanding. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے میں صحیح ہوں یا غلط. It doesn't matter whether I am right or wrong. It doesn't matter whether I am right or wrong. آئی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے جو سبجیکٹ ناؤن کی جگہ یوز ہوتا ہے which mean میں اور یہ سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. right mean صحیح, wrong mean غلط. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم یہاں آئے یا نہ آئے. It doesn't matter whether you come here or not. You come here or not یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean تم یہاں آئے یا نہ آئے. You یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے. What is pronoun? So actually pronoun is a word that is used instead of a noun. pronoun یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو noun اسم کی جگہ یوز ہوتا ہے. کم یہ ورب ہے, V1 ہے, ورب کا فرسٹ فارم ہے. ورب is a word that is used to show physical activities, mental activities, action, state of being. Next example for better understanding. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. It doesn't matter whether he eats food or not. It doesn't matter whether he eats food or not. He eats food or not یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں کا فکرہ ہے which mean وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. یہاں ورب کے ساتھ اس لگا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں سبجیکٹ پروناؤن ہی ہے. اور سمپل پریزنٹ ٹینس میں he, she, it اور سنگولر نیم کے ساتھ جو ورب آتا ہے اس کے ساتھ ضرور ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم وہاں جائے یا نہ جائے. It doesn't matter whether you go there or not. It doesn't matter whether you go there or not. You go there or not یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. You یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے which mean تم go. گو یہ V1 ہے یعنی ورب کا فرسٹ فارم ہے which mean جانا, there وہاں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے. It doesn't matter whether he plays or not. یہاں play ورب کے ساتھ پھر ایس لگا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں سبجیکٹ پروناؤن ہی ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. سمپل پریزنٹ ٹینس میں he, she, it یا سنگولر نیم کے ساتھ جو ورب آتا ہے اس کے ساتھ ضرور ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اندھیرا ہو یا روشنی. It doesn't matter whether it is
dark or light. It doesn't matter whether it is dark or light. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले. It doesn't matter we meet or not. We meet or not ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean हम मिले या न मिले. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ हमने वर्ब मीट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया, इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वी है, प्लूरल है, और वी जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े. It doesn't matter whether he studies or not. It doesn't matter whether he studies or not. One more example for better understanding. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे. It doesn't matter whether he writes or not. It doesn't matter whether he writes or not. It doesn't matter whether ये फ्रेज है वही का वही है which mean कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. और he writes or not ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का which mean वो लिखे या न लिखे. write mean लिखना. One more example for better understanding. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे. It doesn't matter whether he cleans the house or not. It doesn't matter whether he cleans the house or not. Next example for better understanding. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे. It doesn't matter whether she talks to me or not. It doesn't matter whether she talks to me or not. Next example for better understanding. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो काम करे या न करे. It doesn't matter whether they do work or not. It doesn't matter whether they do work or not. It doesn't matter whether ये फ्रेज है which mean कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. They do work or not ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का which mean वो काम करे या न करे. They ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used instead of an. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए. कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट मैटर वेदर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इट डजंट मैटर वेदर ये वही का वही रहेगा विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात. इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट. इट डजंट मैटर वेदर इट इज़ डे और नाइट. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया. इट डजंट मैटर वेदर मीन
کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے it is day or night. یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean دن ہو یا رات. Day mean دن اور night mean رات. Next example for better understanding. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے میں صحیح ہوں یا غلط. It doesn't matter whether I am right or wrong. It doesn't matter whether I am right or wrong. آئی یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے جو سبجیکٹ ناؤن کی جگہ یوز ہوتا ہے which mean میں اور یہ سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. right mean صحیح, wrong mean غلط. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم یہاں آئے یا نہ آئے. It doesn't matter whether you come here or not. You come here or not یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean تم یہاں آئے یا نہ آئے. You یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے. What is pronoun? So actually pronoun is a word that is used instead of a noun. pronoun یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو noun اسم کی جگہ یوز ہوتا ہے. کم یہ ورب ہے, V1 ہے, ورب کا فرسٹ فارم ہے. ورب is a word that is used to show physical activities, mental activities, action, state of being. Next example for better understanding. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. It doesn't matter whether he eats food or not. It doesn't matter whether he eats food or not. He eats food or not یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں کا فقرہ ہے which mean وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے. یہاں ورب کے ساتھ اس لگا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں سبجیکٹ پروناؤن ہی ہے. اور سمپل پریزنٹ ٹینس میں he, she, it اور سنگولر نیم کے ساتھ جو ورب آتا ہے اس کے ساتھ ضرور ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم وہاں جائے یا نہ جائے. It doesn't matter whether you go there or not. It doesn't matter whether you go there or not. You go there or not یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. You یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے which mean تم go. go یہ V1 ہے یعنی ورب کا فرسٹ فارم ہے which mean جانا, there وہاں. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کھیلے یا نہ کھیلے. It doesn't matter whether he plays or not. یہاں play ورب کے ساتھ پھر ایس لگا ہوا ہے اس لیے کہ یہاں سبجیکٹ پروناؤن ہی ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. سمپل پریزنٹ ٹینس میں he, she, it کیا سنگولر نیم کے ساتھ جو ورب آتا ہے اس کے ساتھ ضرور ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اندھیرا ہو یا روشنی. It doesn't matter whether it is dark or light. It doesn't matter whether it is dark or light. Next example for better understanding. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم ملے یا نہ ملے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم ملے یا نہ ملے. It doesn't matter we meet or not. We meet or not یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean ہم ملے یا نہ ملے. یہ بھی سمپل پریزنٹ ٹینس ہے اور یہاں ہم نے ورب میٹ کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا اس لیے کہ یہاں جو سبجیکٹ پروناؤن ہے وہ وی ہے, پلورل ہے اور وی جب آتا ہے سمپل پریزنٹ ٹینس میں تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے. It doesn't matter whether he studies or not. It doesn't matter whether he studies or not. One more example for better understanding. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ لکھے یا نہ لکھے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ لکھے یا نہ لکھے. It doesn't matter whether he writes or not. It doesn't matter
whether he writes or not. It doesn't matter whether یہ phrase ہے وہی کا وہی ہے which mean کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اور he writes or not یہ sentence ہے simple present tense کا which mean وہ لکھے یا نہ لکھے. write mean لکھنا. one more example for better understanding کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ گھر صاف کرے یا نہ کرے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ گھر صاف کرے یا نہ کرے. It doesn't matter whether he cleans the house or not. It doesn't matter whether he cleans the house or not. Next example for better understanding کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ مجھ سے بات کرے یا نہ کرے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ مجھ سے بات کرے یا نہ کرے. It doesn't matter whether she talks to me or not. It doesn't matter whether she talks to me or not. Next example for better understanding کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے. It doesn't matter whether they do work or not. It doesn't matter whether they do work or not. It doesn't matter whether یہ phrase ہے which mean کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے they do work or not یہ situation کے حساب سے sentence ہے simple present tense کا which mean وہ کام کرے یا نہ کرے. they یہ subject pronoun ہے. pronoun is a word that is used instead of an. اور آخر میں یہ sentence آپ کے لیے comment section میں اس کا جواب ضرور دینا. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ گھر میں رہے یا باہر جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ گھر میں رہے یا باہر جائے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks مانن. کسی نہ کسی طرح وہ وہاں پہنچا. کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ کرنا ہوگا. کسی نہ کسی طرح میں نے اسے سمجھایا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں somehow. اس ویڈیو میں آپ somehow کا کریکٹ یعنی صحیح یوزیج استعمال سیکھیں گے. سو آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس somehow. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا اور somehow یہ وہی کے وہی رہے گا which mean کسی نہ کسی طرح یا جیسے تیسے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کسی نہ کسی طرح وہ وہاں پہنچا یعنی جیسے تیسے وہ وہاں پہنچا. He reached there somehow. He reached there somehow. He یہ subject pronoun ہے which mean وہ یہ singular third person کے لیے یوز ہوتا ہے جو میل یعنی مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. reached یہ reach کا second form ہے which mean پہنچنا. there mean وہاں اور somehow mean کسی نہ کسی طرح یا جیسے تیسے. بالکل فارمولے کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا. کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ کرنا ہوگا. we will have to do this somehow. we will have to do this somehow. we یہ بھی سبجیکٹ پروناؤن ہے جو پلورل فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. فرسٹ پرسن یہ اسپیکر یا بولنے والے کو کہا جاتا ہے. ویل یہ سمپل فیوچر ٹینس کا ہیلپنگ ورب ہے جس کو ہم آگزیلری ورب بھی کہتے ہیں. somehow mean کسی نہ کسی طرح. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. کسی نہ کسی طرح میں نے اسے سمجھایا. I convinced him somehow. I convinced him somehow. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ پروناؤن ہے جو سنگولر فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. فرسٹ پرسن اسپیکر کو کہا جاتا ہے. convinced mean سمجھانا. him یہ ہمارا آبجیکٹ پروناؤن ہے which mean اسے somehow کسی نہ کسی طرح. I convinced him یہ ہمارا سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے which mean میں نے اسے سمجھایا. یہ سمپل پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. سمپل پاسٹ ٹینس is used to show an action that happened in known time in the past. یعنی سمپل پاسٹ ٹینس ایسے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ماضی میں ہوئے ہوں. one more example for better understanding. کسی نہ کسی طرح یہاں آؤ.
کسی نہ کسی طرح یہاں آؤ. کم ہیئر سم ہاؤ. کم ہیئر سم ہاؤ. کم ہیئر یہ ہمارا سینٹینس ہے اور یہ امپیریٹو سینٹینس ہے وچ مین یہاں آؤ. کم مین آؤ اور ہیئر مین یہاں سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کسی نہ کسی طرح یہ سیکھو. کسی نہ کسی طرح یہ سیکھو. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز. نو کوسچن رائزز مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ویڈیو میں آپ نو کوسچن رائزز کا صحیح استعمال سیکھیں گے. سو آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. نو کوسچن رائزز +2 + V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. نو کوسچن رائزز یہ سینٹینس کے شروع میں یوز ہوگا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی کسی بھی قیمت پر میں وہاں نہیں جاؤں گا. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر. نو کوسچن رائزز مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹو گو دیئر مین وہاں جانے کا. گو یہ ہمارا V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین جانا. ورب از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ ٹو شو این ایکشن. ورب یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو عمل کام کو شو کرتا ہے. دیئر مین وہاں. بالکل فارمولے کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل. اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم. نو کوسچن رائزز یہ سینٹینس کے شروع میں یوز ہوا ہے وچ مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میٹ یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین ملنا ہے. یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے وچ مین اسے. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں آسانی سے انگریزی زبان میں. نیکسٹ ایگزامپل. بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو اسپیک. نو کوسچن رائزز ٹو اسپیک یعنی نو کوسچن رائزز مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹو اسپیک مین بولنے کا. اسپیک یہ ہمارا V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین بولنا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. نو کوسچن رائزز ٹو پلے. نو کوسچن رائزز مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹو پلے مین کھیلنے کا. پلے یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین کھیلنا. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ورب یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو کام عمل موومنٹ کو شو کرتا ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہوتا کس لیے ہے. بہن ہوتی کس لیے ہے. گھر ہوتا کس لیے ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ از پلس آبجیکٹ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس فارم پلس کوسچن مارک اگر لکھنا ہو تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بھائی ہوتا کس لیے ہے. وٹ از بردر فارم. وٹ از بردر فارم. بہن ہوتی کس لیے ہے. وٹ از سسٹر فارم. وٹ از سسٹر فارم. گھر ہوتا کس لیے ہے. وٹ از ہاؤس فارم. وٹ از ہاؤس فارم. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. دوست ہوتا کس لیے ہے. دوست ہوتا کس لیے ہے. وٹ از فرینڈ فارم. وٹ از فرینڈ فارم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. استاد ہوتا کس لیے ہے. استاد ہوتا کس لیے ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تمہارا دکھ میرا دکھ ہے. تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے.
تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: یور پلس ناؤن پلس ایز پلس مائی پلس ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، یعنی میں تمہارا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتا ہوں۔ یور سورو از مائی سورو، یور سورو از مائی سورو۔ یور مین تمہارا، سورو مین دکھ، مائی میرا، سورو مین دکھ۔ یور سورو از مائی سورو، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ یور پرابلم از مائی پرابلم، یور پرابلم از مائی پرابلم۔ تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ یور واچ از مائی واچ، یور واچ از مائی واچ۔ واچ مین گھڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نن ادر دین۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا، پلس نن ادر دین پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے۔ ہی از نن ادر دین یور بردر، ہی از نن ادر دین یور بردر۔ از یہ ہیلپنگ ورب ہے جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں۔ آئی ایم نن ادر دین یور فرینڈ، آئی ایم نن ادر یور فرینڈ۔ ایم یہ بھی ہیلپنگ ورب ہے جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ کے مطابق یوز ہوا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہی از نن ادر دین اے ڈاکٹر، ہی از نن ادر دین اے ڈاکٹر۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم کوئی اور نہیں بلکہ میرے استاد ہو۔ یو آر نن ادر دین مائی ٹیچر، یو آر نن ادر دین مائی ٹیچر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر۔ تھینکس مانی۔